سورة البقرہ آیت نمبر 282۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يا أيها الذين ابلغوا جو آمنوا ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنوا ابلغوا جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم جب تم آپس میں معاملہ کرو، اذا جب تداینتم تم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادار کے ساتھ، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ تو لکھ لو اسے، فاکتبوہ تو لکھ لو اسے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادار پر کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبٌ ایک کاتب، بالعدل انصاف کے ساتھ، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَلَا يَأْبَ اور انکار نہ کرے، وَلَا يَأْبَ اور انکار نہ کرے، کاتب کاتب، أن يكتب اس سے کہ وہ لکھے، کما جس طرح علمہ اللہ سکھایا اسے اللہ نے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے، جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ تو چاہیے کہ وہ لکھے، اسے لکھنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ لکھوائے، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وہ شخص کے جس پر حق ہے یعنی قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ اور نہ کم کرے، وَلَا يَبْخَسْ اور کم نہ کرے، منہ اس میں سے، شیئن کوئی چیز، اور تحریر وہ شخص لکھوائے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادار کا، خواہ دام ادار ہو یا جو چیز خریدنا ہے وہ ادار ہو، جیسے بیع سلم میں ایک میعاد معین تک کے لیے، تو اس کی یادداشت و دستاویز کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی کسی کی رعایت کر کے مضمون میں کمی بیشی نہ کرے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ خدا نے اس کو لکھنا سکھلایا ہے اس کو چاہے کہ لکھ دیا کرے، اور کاتب کو وہ شخص بتلا دے اور لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، کیونکہ دستاویز کا حاصل اقرار حق کا ہوتا ہے، تو جس کے ذمہ حق ہے اسی کا اقرار ضرور ٹھہرا، اور لکھاتے وقت اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، اور اس حق میں سے ذرہ برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے، اور تحریر ہی انسان کی زبان کے قائم مقام بن گئی ہے، لیکن آج 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے زمانے کی طرف مڑ کر دیکھے تو اس وقت دنیا کا سب کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا، لکھنے لکھانے اور دستاویز مہیا کرنے کا وصول نہ تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا، یعنی جب تم آپس میں ادار کا معاملہ کیا کرو کسی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس میں ایک اصول تو یہ بتلا دیا کہ ادار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ ادار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے، غیر معین مدت کے لیے ادار دینا لینا جائز نہیں، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونا چاہیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، مہینہ اور تاریخ کے ساتھ معین کی جائے، کوئی مبہم میعاد نہ رکھے، جیسے کھیتی کٹنے کا وقت،
کٹنے کے وقت، کیونکہ وہ موسم کے اختلاف سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے،